اچھا جی، اس ویڈیو میں ہم لوگ پروپوزیشنز کے حوالے سے بات کریں گے کہ پروپوزیشنز کیا ہوتی ہے اور لاجک میں اس کا رول کیا ہے۔ اچھا، پروپوزیشن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از اے بلڈنگ بلاک آف آر ریزننگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سینٹینس ہوتا ہے، ظاہر ہے جب بھی ہم لوگ ریزن تو سینٹینس فارم میں دیتے ہیں۔ اب جو سینٹینس ہے یا اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم لوگوں نے پروپوزیشن کیوں کہا؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پروپوزیشنز ہوتی ہیں وہ اسٹیٹمنٹس یا سینٹینس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جو بنیادی فرق ہے اسٹیٹمنٹ اور یا سینٹینس اور پروپوزیشن کے درمیان، پروپوزیشن ہمیشہ ٹرو ہوگی یا فالس ہوگی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروپوزیشن کی ایک ٹروتھ ویلیو ہوگی، یا تو وہ ٹرو ہوگی یا یہ فالس ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ یا سینٹینس اگر ٹرو ہے یا فالس ہے تو اس کو ہم پروپوزیشن کہیں گے، اور اگر ایک ایسی اسٹیٹمنٹ یا سینٹینس جس کو ہم ٹرو یا فالس کے اندر نہ کہہ سکیں، وہ اسٹیٹمنٹ یا سینٹینس تو ہوگی لیکن پروپوزیشن نہیں ہوگی۔ تو پروپوزیشن کے لیے لازمی طور پر یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کو ہم کوئی ٹروتھ ویلیو اسائن کر سکیں، یا تو وہ ٹرو ہے یا یہ فالس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے ہم پروپوزیشن کو کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ بلاک ہے ہماری ریزننگ کا۔ سو a proposition asserts something is the case، ٹھیک ہے نا۔ تو جو پروپوزیشن ہوتی ہے وہ کسی چیز کے بارے میں، کسی فینومینا کے بارے میں بتا دی کہ ایکچولی دیٹ از دا کیس، رائٹ۔ اور اس کے لیے پھر یا تو ہم یہ چیز اسائن کرتے ہیں کہ اس کو ٹروتھ ویلیو اسائن کرتے ہیں کہ وہ ٹرو ہے یا فالس ہے، ٹھیک ہے۔ پروپوزیشن از یوزلی ڈیفائنڈ ایز تھاٹ اور کانٹینٹ، ٹھیک ہے۔ کوئی ہماری تھاٹ بھی ہو سکتی ہے جو، اور کانٹینٹ کا مطلب ہے جو کوئی سراؤنڈنگ میں کوئی ہیپننگ ہو رہی ہے، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ ایکسپریس کر رہے ہیں۔ سو اپنی تھاٹس کو، اپنے کانٹینٹ کو جو ارد گرد ہمارے ہو رہا ہے اس کو اگر ہم ایکسپریس کریں سینٹینس کی صورت میں، وہ سینٹینس کو ہم ٹرو یا فالس کہہ سکیں تو وہ کیا ہوگی؟ وہ پروپوزیشن کہلائے گی۔ سو پروپوزیشن is either true or false۔ اب دو قسم کی پروپوزیشنز ہوتی ہیں، ایک کو ہم سمپل پروپوزیشن کہتے ہیں، ایک کو ہم کمپاؤنڈ پروپوزیشن کہتے ہیں۔ سمپل پروپوزیشن وہ ہوتی ہے جو کہ جس کے اندر صرف ایک ہی پروپوزیشن ہوتی ہے، ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ ایگزامپلز دیکھیں دا سن از شائننگ، ایک پروپوزیشن ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی ٹروتھ ویلیو ہے۔ اگر اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور شائن کر رہا ہے تو یہ ٹرو ہے، ادروائز یہ فالس ہے۔ لاجک از این ایکسائٹنگ سبجیکٹ، اگر آپ کو ایکسائٹنگ لگتا ہے تو یہ ٹرو ہے، ادروائز فالس ہے۔ وی یوز لاجک آل دا ٹائم، یہ ٹرو ہے یا فالس ہے، اٹ ڈپینڈز آن یو۔ ایوری سبجیکٹ انوالو لاجک، اٹ اگین ٹرو یا فالس ہے۔ ان تمام پروپوزیشن کو ہم کوئی نہ کوئی ٹروتھ کر سکتے ہیں، اور کیونکہ یہ ایک سنگل سینٹینس ہے اس لیے یہ پروپوزیشن سمپل پروپوزیشن کہلائے گی۔ اسی طریقے کمپاؤنڈ پروپوزیشن ہے۔ کمپاؤنڈ پروپوزیشن دو یا دو سے زیادہ سمپل پروپوزیشن سے مل کر بنتی ہیں، رائٹ، اور ان کو ہم کمپاؤنڈ پروپوزیشن کہتے ہیں۔ ایگزامپلز آپ کے سامنے، دا سن از شائننگ اینڈ اٹس ریننگ۔ تو دا سن از شائننگ ایک پروپوزیشن ہوگی، اینڈ اٹ از ریننگ یہ دوسری پروپوزیشن ہو گئی۔ اسی طریقے سے آئدر یو ول گیٹ سافٹ پروپوزیشن ہو گئی، اور ٹی، تو آئدر کا مطلب ہے کہ یو ول گیٹ سافٹ ڈرنک، یو ول گیٹ ٹی، درمیان میں آئدر اور لگ گیا تو یہ پروپوزیشن بھی کیا ہوگی؟ کمپاؤنڈ پروپوزیشن ہوگی۔ علی اینڈ وقار بوتھ پاس دا ایگزام، تو علی پاس دا ایگزام، وقار پاس دا ایگزام، اور انفیکٹ یہ لکھنے کا طریقہ ذرا ڈفرینٹ ہے لیکن دو یہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ If you work hard then you will pass۔ You work hard ایک پروپوزیشن ہے، you will succeed یہ دوسری پروپوزیشن ہے۔ اس کو یہ اس پروپوزیشن کے اندر دو سمپل پروپوزیشن ہے، اس لیے یہ بھی ایک کمپاؤنڈ پروپوزیشن ہے، رائٹ۔ تو آئی تھنک کہ پروپوزیشن کا کانسیپٹ از کلیئر۔